ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي جعلنا من ولاية الحسين الغريب الشهيد العطشان في أرض الكربلاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان ووصيتهم التقوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات بجوار محمد ایضاً گرامی قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا جو حضرات اس عشرہ مجالس میں مسلسل شرکت کر رہے تھے ان کو معلوم ہے کہ اس عشرے کا جو موضوع تھا وہ نور ولایت تھا، اور اسی آیت کے تناظر میں ہم نے نور کو اور ولایت کو توضیح دینے کی کوشش کی، اور آج بہرحال یہ مجلس اپنے کمال تک جب پہنچی ہے تو ایک جملہ صرف اس سلسلے میں کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ جو کربلا کی پوری داستان ہوئی ہے انہی دو چیزوں میں سمٹ کے وجود میں آئی ہے۔ ایک تو نور کو سمجھ لیا تھا لوگوں نے جو کربلا کے 72 شہید ہوئے، اور ولایت پذیری کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ ولایت امام حسین علیہ السلام کو آپ محسوس کریے، ایک ایک شہید نے اظہار کیا ہے کہ ولایت یعنی کیا، امام کو ولی ماننا یعنی کیا۔ کربلا میں آپ ایک ایک شہید کی داستان اٹھا کے دیکھیے، سب امام حسین علیہ السلام، جیسے لگ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شمع ہے اس شمع سے سارے شہیدوں کو روشن کیا گیا ہے، یعنی ایک حسین کی وجہ سے سب حسین نظر آ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف امام حسین سلام تھے، اور سب شہید جو ہوئے ہیں سب خدا کی طرف سے منتخب تھے، اور سب کے اندر حسین کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اور شاعر آواز دیتا ہے کہ بھاگے تھے جو ساتھی انہیں جب تم نے پکارا، آ جاؤ یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، یہ میرے صحابہ ہیں انہیں دیکھ لو نانا، میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ تھی اصحاب سرکار سید الشہداء کی عظمت، اور ان کی عظمت کے سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ 3 روایتیں ہیں دمۃ الثاقبہ میں، انہی 3 روایتوں کو اگر اللہ نے توفیق دی اور ہم پڑھ لے گئے تو پھر رونے کے لیے کافی ہے، اور ہم اور آپ اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے اس شب میں واقعاً جو ایک جو اس فرش ادا پر آیا ہے امام زمان نے اسے بلایا ہے۔ اور جو میں نے شام کی مجلس میں کہا تھا
کہ امام زمان تنہا ہیں اور فرماتے ہیں لأندبن صباحا و مساء، میں صبح و شام گریا کرتا ہوں، بدلت دموع دمن، تمہارے آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے، امام فرماتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں اشک ختم ہو جاتے ہیں، خون جاری ہوتا ہے۔ اب امام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم اس فرش اعظا پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مولا آپ کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں قبول کیا، اور اس شب کی تاریکی میں اور آخر شب میں ہمیں مولا نے یہ توفیق دی کہ جگتے جگتے وہ وقت بھی آ گیا کہ جس وقت امام ذرا سا جسے کہا جائے کہ آنکھ لگ گئی اور امام نے خواب دیکھا۔ دمت الثاقبہ کی پہلی روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام کی آنکھ لگی، اور آنکھ لگنے کے بعد فوراً ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد اصحاب ارد گرد امام کے تھے۔ اصحاب نے پوچھا مولا آپ کیوں اتنا بے چین ہیں؟ اور امام گریا کر رہے تھے۔ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا، بہت سخت روایت ہے لیکن اگر میں بیان کر سکا اور آپ محسوس کر سکے، کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرے ارد گرد کلب اکٹھا ہیں، اور کوئی ہمارے گوشت کو نوچ رہا ہے، کوئی ہمارے کپڑے کو نوچ رہا ہے، کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ خواب دیکھا ایک مرتبہ بے چین ہو کے اٹھا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ان کلبوں کی یعنی ان کتوں کی جو شکل تھی، کوئی کالا تھا کوئی بھورا تھا، اس کا مطلب ہمارا قاتل جو ہے وہ مبروس ہوگا، داغ برس اس کے اوپر ہوگا۔ یہ مولا نے جیسے ہی کہا اصحاب گریا کنا ہو گئے، ان کے رونے کی آواز جیسے دکھیاری بہن کے کانوں میں پہنچی۔ ایک مرتبہ بیتاب ہو کر، یہی وہ وقت ہے عزادارو جس شب میں بی بی زینب مضطرب تھیں، سکینہ مضطرب تھیں، بیبیاں اضطراب کے عالم میں اپنے فرزندوں کو آمادہ کر رہی تھی۔ اے بیٹا اکبر، کل حسین پہ تمہیں اپنی جان قربان، بابا پہ جان قربان کر دینا ہے، اے قاسم، اے اونو محمد۔ اور ایک خیمے میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، اس 6 مہینے کے بچے کو بھی بی بی رباب لوریاں کیسے دے رہی تھی، اس طریقے سے لوریاں دے رہی تھی۔ اے بیٹا اصغر، میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آقا حسین پہ قربان کر سکوں، کل میری لاج رکھ لینا، میدان میں میرے پاس اکبر جیسا جوان نہیں ہے، قاسم جیسا۔ بیٹا تم کل میدان میں میری لاج رکھ لینا، بی بی سیدہ کے سامنے مجھے سرخرو ہونے کا موقع دے دینا۔ اصغر نے زبانی بے زبانی کہا ہوگا اماں کل میں اس طریقے سے جنگ کروں گا کہ میرا بھیا اکبر، میرا بھیا قاسم تلوار سے جنگ کرے گا، میں اپنی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیر کے ظالموں کے اوپر ایسا وار کروں گا کہ سب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ ہاں زادارو، یہ خواب ختم ہوا، بی بی زینب کا اضطراب کم نہ ہوا، مضطرب ہو کر آ کے بی بی پوچھنے لگی بھیا ایک بات ہم پوچھ سکتے ہیں؟ کہا بالکل ماں جائی بتائیے کیا؟ کہا بھیا آپ نے ان ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کے اوپر یہ بھیڑیے اور ملائین حملہ کرنا شروع کر دے، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہ۔ ارے یہ سننا تھا کہ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پہنچی، مولا نے ایک مرتبہ ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اے ساتھیوں، حسین کی دکھیاری بہن کو ہماری وفا پہ شک کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ صحابیوں نے سنا ایک مرتبہ آقا کے پاس آئے، آقا ہم اپنی گردن کو قطع کر کے آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ یہ ولولہ اور یہ جذبہ، لیکن امام نے تمام صحابیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد
فرماتے ہیں کہ تمہارا جذبہ قبول ہے۔ دمۃ الثاقبہ کی دوسری روایت، امام نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا بی بی کے کہنے فرمائش کی بنا پر، اور کہا کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ صرف ہم سے جو دشمنی ہے وہ صرف ہم سے ہے ملائین کی، یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک تم لوگ ہمارے ساتھ تھے، ابھی تک تم نے بہت ساتھ دیا، خدا تم سب کو اجر دے۔ ہم اپنی بیعت تمہارے اوپر سے اٹھاتے ہیں، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ کوئی نہیں گیا۔ امام نے ایک مرتبہ چراغ کو گل کر دیا، اور چراغ کو گل کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر تمہیں غیرت آئے، لوگ پوچھیں کہ امام کو تنہا چھوڑ کے چلے آئے، تو ہماری گھر کے ایک بچے کو ساتھ میں لے کے جا سکتے ہو کہ مولا نے بھیجا ہے۔ پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ امام نے جب چراغ کو روشن کیا تو کیا قیامت کا منظر تھا۔ تلواریں نیام سے نکلی ہوئی تھیں، اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے۔ مولا فوراً آپ اجازت دے، اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی گردن کو کاٹ کے آپ کے خدمت میں پیش کر دے۔ مولا نے ایک مرتبہ جب یہ جذبہ دیکھا، کہا کہ خدا تم کو جزائے خیر دے، اور ہماری بہن بھی مطمئن ہو گئیں۔ عزادارو، جیسے ہی یہ بی بی زینب تک پیغام پہنچا، میرے ماں جائے کے جو ساتھی ہیں وہ بہت ہی باوفا ہیں، اور ان کی وفا کا عالم اکثر، ایک مرتبہ ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں، بعض لوگ ہوتے ہیں کربلا کے شہیدوں کو یا بعض کہیں واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی امام کے اوپر اپنی جان قربان کرتے۔ ایک مرتبہ اصحاب حسین پہ بھی بعض لوگ کہتے تھے اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان امام پر قربان کر دیتے، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہلال و نافع کی طرح، زہیر کی طرح ہم بھی اپنی جان قربان کرتے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے خواب دیکھا جو اکثر یہ دعویٰ کیا کرتا تھا اصحاب حسینی کی طرح ہم بھی اپنی جان امام پر قربان کرتے۔ خواب دیکھا روز عاشورہ ہے اور امام نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ خواب میں اسی شخص کو بلایا، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز ادا ہو، تم آگے کھڑے ہو کر ادھر سے تیر چلے تم اپنے سینوں پہ لو۔ اس نے اپنے خواب میں دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے جیسے ہی خواب میں تیر چلا، انسان کی جو صفت ہوتی ہے اگر کوئی نقصان دینے والی چیز اس کے قریب آنے لگتی ہے اپنے کو ہٹا لیتا ہے، جیسے ہی وہ تیر اس کے خواب میں قریب آنے لگا، آتے آتے عزادارو جیسے ہی وہ تیر اس کے قریب آنے ہی والا تھا، اس نے اپنے کو کنارے کر لیا۔ وہ تیر خواب میں امام کی پیشانی میں جا کے لگا۔ وہ خواب سے بیدار ہوا، ایک مرتبہ اپنے کو زمین پہ پایا، وہ خواب یاد کیا میں تو کربلا میں نہیں ہوں، لیکن شاید یہ خواب اسی لیے دکھایا گیا تھا کہ اصحاب حسینی کا مرتبہ تھا، انہوں نے اپنی جان، اپنی قربانی اس طریقے سے حسین غریب پر پیش کی۔ ایک مرتبہ اللہ سے معافی مانگی۔ وہ حسین کے جانباز اصحاب تھے جنہوں نے اس طریقے سے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ ہم سب، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں شامل ہو سکے۔ ہاں عزادارو، تیسری جو روایت ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے مجلس کو تمام کر دیتا ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جہاں بھی فرش ادا بچتا ہے امام کے چاہنے والے اکٹھا ہوتے ہیں، شام سے دو بیویوں کو ساتھ لے کر آ جاتی ہیں۔ آج کی شب بھی بی بی کہیں اس مجلس سے اس مجلس، اس مجلس سے اس مجلس جا رہی ہوں۔ میرے ماں جائے کے چاہنے والے شب عاشور اور آخر شب میں میرے ماں جائے کے اوپر گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بی بی ہم سب کے گریے کو، ہم سب کے رونے کو قبول فرمائیے۔ ہاں عزادارو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی ذکر پر یہ بھی روایت تمام ہوگی جو روایت میں آپ کی خدمت میں دمۃ الثاقبہ کی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہلال ابن نافع ہیں، ایک مرتبہ تنہائی کا موسم ہے اور آخر شب ہے، امام میدان کربلا میں تنہا
خیمے سے نکلے کسی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہلال ابن نافع نے کہا آقا اکیلے کہاں جا رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ کر دے، ہم آپ کو تنہا اس رات کی تاریکی میں نہیں جانے دیں گے۔ کہا کوئی حملہ نہیں کرے گا، یہ رات عبادت کی رات ہے، ہم نے دشمن سے مہلت مانگی ہے، اتنی تو غیرت دشمن کے ہم تک ہوگی کہ مہلت دینے کے بعد ہمارے اوپر۔ لیکن پھر بھی ہلال ابن نافع ساتھ ہو لیے، کہا آقا ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا اگر آ ہی گئے ہو تو چلو ہم تم کو میدان میں ان جگہوں کو بتا دیں جہاں پر میرے اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، جہاں پر قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیے جائیں گے، ارے جہاں پر اصغر کے ششماہی کے گلے پہ 3 بھال کا تیر لگے گا۔ ہلال ابن نافع کو لے کر مولا جگہ جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلال ابن نافع اور آگے جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ جائیے وہ جگہ جہاں نشیب تھا، مولا نے روکا، کہا خبردار ادھر جانا، ادھر نہ جانا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا وہ جگہ ہے جہاں پر میں زین سے زمین پر آؤں گا، مجھے شمر کھینچتا ہوا لے کے جائے گا۔ کہا مولا اس جگہ کی بھی زیارت کر لے۔ عزادارو تصور شرط ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ حسین غریب میدان کربلا میں اپنا مصائب بیان کرتے کرتے اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے صاحب یہ باوفا، ارے اس جگہ پہ میری ماں، ارے اپنے بالوں سے میری شہادت کی جگہ کو، ارے میری قتل گاہ کو صاف کر، میں نہیں چاہتا کہ اس جگہ پہ تم جاؤ۔ عزادارو یہ تو شب عاشور تھی کہ مولا نے روک لیا، لیکن ہائے وہ وقت بھی آیا کہ حسین ایک مرتبہ زین پر سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ارے زہرا نے اپنی آغوش پھیلایا، اے میرے حسین آ جاؤ میری گود میں۔ حسین زین سے زمین پر آئے، امام سلام کرتے ہیں، میرا سلام اس جد مظلوم پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔